اگر آپ اس ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں گے تو آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی اور آپ کافی کچھ حاصل بھی کر سکیں گے۔ آج میں نے سوچا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ بیان کروں کہ جو آپ کی سوچ کو بدل دے۔ تو زمانہ قدیم میں ایک ملک تھا جہاں پر بادشاہ صرف 1 سال حکومت کرتا تھا، اور حکومت کا 1 سال پورا ہونے کے بعد اس بادشاہ کو ایک سمندر کے بیچ میں ایک جزیرے میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے اس ملک کے جتنے بھی بادشاہ رہے ہیں ان کو اس جزیرے میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ کبھی بھی وہاں سے واپس نہیں آئے۔ اب جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس ملک کا، تو سب سے پہلے اس سے یہ کانٹریکٹ سائن کروایا جاتا تھا کہ آپ کو 1 سال بعد اس جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ ہمارا قانون ہے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ کی حکومت کا سال پورا ہو چکا ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ اس کو شاہی لباس پہنا کر، ہاتھی کے اوپر بٹھا کر، فوج اور لوگوں کے فل پروٹوکول کے ساتھ پورے ملک کی سیر کرواتے ہیں، اور آخر میں اس جزیرے میں جا کر اس کو چھوڑ کے واپس ہی آ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی سمندری جہاز کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے، اور وہ جہاز، اس جہاز کے سارے لوگ مر چکے ہوتے ہیں۔ صرف ایک نوجوان شخص ایک تختے پہ تیر رہا ہوتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ میری مدد کریں۔ تو وہ لوگ اس نوجوان شخص کو باہر نکال لیتے ہیں، پھر کافی دیر تک اس نوجوان شخص کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اس شخص کی گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو نئے بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسی نوجوان شخص کو بادشاہ بننے کی آفر کر دیتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے بادشاہ بننے سے۔ اب ان لوگوں کو اور زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ایسا شخص تو ہمیں چاہیے جو کہ بادشاہی ملنے کی بھی پرواہ نہ کرے۔ تو اب یہ لوگ اس کی جان بچانے کا احسان جتاتے ہوئے اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے تمہاری جان بچائی ہے تو تم اس کے بدلے میں ہمارے بادشاہ بن جاؤ۔ تو یہ نوجوان شخص تھوڑا سوچتا ہے اور ان کی بات پھر مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کو جو ہے وہ ملک میں لایا جاتا ہے اور اپنے قانون بتائے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں بادشاہ صرف 1 سال کے لیے بنتا ہے، اور 1 سال پورا ہونے کے بعد ہم اپنے بادشاہ کو اس جزیرے میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ ابھی بھی ہم وہیں سے بادشاہ کو جو ہے وہ چھوڑ کر اس جزیرے سے واپس آ رہے تھے تو آپ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے پھر اس کانٹریکٹ پہ سائن کیا اور بادشاہ بن گیا۔ اب تخت پہ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس نئے بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ مجھے ابھی وہ جزیرہ دکھا کر آؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہاں پر ایسا کیا ہے۔ تو ان کے حکم پر عمل ہوا، فل پروٹوکول کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جزیرہ دکھانے لایا گیا۔ اس شخص نے دیکھا کہ اس جزیرے میں ایک گھنا جنگل ہے اور جنگلی جانور بھی بہت سارے ہیں، اور ان کی خوفناک آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، اور اس کو وہاں ہڈیاں اور ڈھانچے بھی نظر آئے جو پہلے والے بادشاہ تھے ان لوگوں کے، جن کو یہی لوگ وہاں پر چھوڑ کر آتے تھے، اور ایک تازہ لاش بھی نظر آیا جو اس آخری بادشاہ کا تھا۔ اب اس بادشاہ نے یہ سب منظر دیکھنے کے بعد اپنے ذہن میں سوچ لیا کہ مجھے بھی یہیں آنا ہے 1 سال بعد۔ اب یہ سب دیکھنے کے بعد سب لوگ واپس اپنے ملک آ گئے۔ اب اس نے سب سے پہلے جو ہے 100 طاقتور مزدور اور تیر انداز لوگوں کو جمع کیا، پھر اپنے ملک کی فوج اور فل پروٹوکول کے ساتھ دوبارہ اس جزیرے میں داخل ہوا، اور یہ حکم جاری کیا کہ یہاں کی پوری جو ہے وہ صفائی کر دو، اور درخت کاٹ دو، اور جو سارے جانور ہیں ان کو جو ہے مار دو۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس مزدوروں نے اور اس کی فوج نے مل کر پورا وہ جزیرہ صاف کر دیا۔ یہ سب کروانے کے بعد وہ واپس آیا اپنے ملک، اور بادشاہی امور بھی پورے کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس جزیرے پہ بھی کام کروا رہا تھا۔ 1 اور مہینہ گزرنے کے بعد اس جزیرے پہ اس نے پالتو جانور رکھنے شروع کیے، جیسے کہ بھینس، اونٹ، بکری، مرغی وغیرہ۔ پھر کچھ ٹائم بعد اس نے حکم جاری کیا
کہ اس جزیرے پہ ایک محل بنوایا جائے۔ اب یہ بادشاہ اپنے ملک کے کام بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس جزیرے پہ بھی کام کروا رہا تھا۔ وہاں آتا جاتا رہتا تھا کہ بھائی کیسا کام چل رہا ہے۔ دن رات ایک کر کے اس شخص نے اس جزیرے کو ایسا بنا دیا کہ 10 مہینے بعد وہ جزیرہ ایک چھوٹے سے شہر کی طرح لگنے لگا۔ اب 1 سال پورا ہونے کے بعد اس کو جب تخت سے اتارا گیا اور پہلے کے بادشاہوں کی طرح اس کو بھی شاہی لباس پہنا کر، ہاتھی کے اوپر بٹھا کر اور فل پروٹوکول کے ساتھ پورے ملک کی جو ہے وہ سیر کروائی جاتی ہے۔ پھر جب وہ لوگ اس کو جزیرے پہ چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور خوشی نظر آتی ہے۔ اس کو اتنا خوش دیکھ کر لوگ جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ پہلے والے سارے بادشاہ جاتے وقت روتے ہوئے جاتے تھے اور آپ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے بولا کہ مجھے اپنے بڑے بوڑھوں کا جو ہے وہ ایک بات یاد آ گئی کہ جب آپ اس دنیا میں پیدا ہو کر آتے ہیں تو آپ روتے ہوئے آتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کو ایسے گزارو جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر جاؤ تو لوگ آپ کو دیکھ کر روئیں اور آپ مسکراتے ہوئے جاؤ۔ مجھے سب سے پہلے جو پہلے والے بادشاہ تھے انہوں نے بادشاہی کی رنگینی میں ڈوب کر زندگی کو گزارا، 1 سال کو گزارا، اور کبھی بھی اس جزیرے کے بارے میں نہیں سوچا کہ 1 سال بعد ہم جب وہاں جزیرے میں جائیں گے تو وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میں نے پہلے دن سے بادشاہی کی رنگینی کے ساتھ ساتھ اس جزیرے پہ بھی کام کیا، دھیان دیا، جیسے کہ مجھے 1 سال بعد اس جزیرے میں ہی جانا ہے، تو میں نے زیادہ تر کام جو ہے اس جزیرے پہ کیا، اور اس وقت میں نے اس جزیرے کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس ملک سے 1000 گنا زیادہ اچھی زندگی جو ہے میں اس جزیرے میں جا کر گزار سکتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور سپورٹ کے لیے جو ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ امجد حسین، السلام علیکم۔